ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنگ احد میں جس طرح سے مردوں نے اپنی بہادری کا اظہار کیا اور اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، اسی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا، اور عورتوں نے بھی میدان احد کے اندر اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ازواج مطہرات میں سے ہیں. ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں پائنچے چڑھائے ہوئے مشق میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں، اور مجاہدین یعنی جہاد کرنے والوں کو، خاص طور سے زخمی جو حضرات ہوتے تھے ان زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا بھی برابر پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو پلایا کرتی تھیں. ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا اصل نام جو ہے نصیبہ ہے، یہ ان کی کنیت تھی، اس لیے کہ ان کے بیٹے کا نام تھا عمارہ، تو کنیت ہے ام عمارہ یعنی عمارہ کی ماں. ان کا اصل نام نصیبہ ہے. جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور اپنے دو بیٹے حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر کے آئی تھیں یہ. اور پہلے تو شروع میں یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کفار کی یلغار کا منظر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کافروں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، تو مشق میں جو پانی بھر کر کے پلا رہی تھیں انہوں نے مشق پھینکا اور ایک خنجر لے کر کے کفار کے مقابلے میں آ کر کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور کفار کے تیر اور تلوار کو اپنے اوپر لیتی رہیں. چنانچہ روایتوں میں آیا کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر اور گردن پر 13 زخم لگے تھے. ابن قمیعہ جو ملعون آدمی تھا، جب اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار چلا دی تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کر کے اس تلوار کو اپنے بدن پہ روکا تھا. چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ غار پڑ گیا تھا، اس زخم کی وجہ سے غار پڑ گیا. پھر خود بڑھ کر کے جو ہے ابن قمیعہ کے شانے پر، کندھے پر آپ نے زوردار تلوار ماری، لیکن اصل میں وہ زرہ وغیرہ پہنے ہوئے تھا تو وہ مردود بچ گیا.
ورنہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے اس ملعون کو مارا ضرور تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بیٹوں کو میدان احد میں لے کر کے آئی تھیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ میں مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا۔ اب ماں کیا ہوتی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی حفاظت کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب ایک کافر نے مجھے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا تو میری والدہ ام عمارہ نے کیا کیا، فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر کے زخم کو باندھ دیا اور کہا بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو نہیں، جہاد میں مشغول ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کے لیے لڑو۔ کہتے ہیں اتفاق سے وہی کافر حضور کے سامنے آ گیا جس نے مجھے زخمی کیا تھا، تو آپ نے فرمایا اے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے، یعنی حضور نے فرمایا ام عمارہ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا وار مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسٹتا ہوا جو ہے وہاں سے وہ بھاگا۔ یہ منظر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک خاتون نے ایک بہادر آدمی کو اتنا زبردست مارا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے اور فرمایا اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ آج اللہ کی راہ میں تو جہاد کر رہی ہے۔ حضرت ام عمارہ نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ ہم لوگ، کیونکہ آپ اپنے شوہر اور اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے آئیں، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے، ان کے شوہر کے لیے اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، حضرت ام عمارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے کی باتیں جانتے ہیں، تبھی تو کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے اللہ مجھے میرے گھر والوں کو آپ کی خدمت کا شرف عطا کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ کہنا چاہیے ام عمارہ مجھے یہی نہیں معلوم کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، میں یہ کیسے دعا کر دوں کہ تم میری خدمت کرو۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر یہ اعلان کرتی رہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی نا کہ اللہ ان سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے، تو حضرت ام عمارہ زندگی بھر یہ اعلان کرتی رہیں کہ دنیا والو سنو، رسول پاک علیہ السلام کی اس دعا کے بعد دنیا میں مجھ پر بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جان چکی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے جنت میں مجھے رسول پاک کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کروں گی۔ اسی طریقے سے عورتوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش پر آئیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ دیکھو میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائے، اس لیے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کا مسئلہ کر دیا گیا تھا اور کلیجہ نکال لیا گیا تھا، ناک کان کاٹ دیے گئے تھے، تو آپ نے منع کیا کہ بہن ہے کہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے بھائی کے لاش کو دیکھا
تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی، یعنی یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، سب سے بڑی قربانی اگر کچھ ہے، یعنی اگر اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے تو وہ تو محبوب کے قدموں پہ قربان ہونا ہے وہ، لہٰذا اگر حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کی دولت مل رہی ہے تو پھر یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، یعنی یہ تو بہت معمولی دولت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربان ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ میں اس کو راہ خدا میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کاٹے گئے، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ جب اس شیر دل خاتون نے دیکھا تو صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہ خاتون عورتوں کا کردار ہے میدان احد کے اندر، ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی جنگ میں شہید ہو گئے۔ میدان احد کے اندر بھائی بھی شہید ہو گیا، اس کا باپ بھی شہید ہو گیا اور اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ جب تینوں کی شہادت کی خبر باری باری لوگوں نے اسے دی تو کوئی کہتا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، کوئی کہتا تیرا باپ شہید ہو گیا، کوئی کہتا تیرا شوہر شہید ہو گیا، مگر ہر بار یہی پوچھتی تھی بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ اس کو اس کے رشتہ داروں کے بارے میں بتایا جاتا لیکن وہ پوچھتی بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ جب اس کو لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں تو بے اختیار اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلا جس کی ترجمانی یہ شعر کرتا ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر زندہ سلامت ہیں تو پھر ساری کائنات زندہ سلامت ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا میرا باپ رہے نہ رہے، میرا شوہر رہے نہ رہے، میرا بھائی رہے نہ رہے، اس لیے کہ میرا بھائی، میرا شوہر، میرا باپ دنیا کی زندگی نہیں ہے، کائنات کی روح نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کی روح ہیں۔ اگر میرا بھائی، باپ، شوہر نہ رہے تو کیا ہوا؟ یہ دنیا پھر بھی رہے گی، لیکن اگر وہ نہیں رہیں گے تو دنیا نہیں رہنے والی ہے۔ تو فرمایا کوئی پرواہ نہیں، سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، شوہر کی شہادت، باپ کی شہادت، بھائی کی شہادت سننے کے باوجود بھی کوئی معمولی صدمہ ہوتا ہے بھائی، باپ، شوہر کا انتقال کر جانا، لیکن 3 بڑے پہاڑ سمجھ لیجئے اس کے دل پر گرے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا یہی نعرہ رہا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، بھائی بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ یعنی اگر تو باقی ہے تو پھر باپ بھی قربان، بیٹا بھی قربان، شوہر بھی قربان، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ ہم بھی قربان ہو جائیں۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرمایا، نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں، پدر، مادر، برادر، جان و ماں ان پر فدا کر دیں۔ یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان خواتین کی محبت کا اظہار تھا کہ ان عورتوں نے کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ وہ ہمیشہ تیار رہتی تھیں کب موقع آ جائے حضور کے قدموں پہ ہمیں بھی قربان ہونے کا موقع مل جائے۔ تو میدان احد کے اندر جس طرح سے صحابہ کرام مردوں میں انہوں نے اپنی بہادری کا اظہار کیا، اسی طریقے سے عورتوں نے بھی اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، بہادری کے ساتھ لڑ بھی رہی ہیں، اپنے خاندان والوں کو حضور کے قدموں پہ کٹا بھی رہی ہیں۔ ایک آج کل کی عورتیں بھی ہیں، ان کو تو میدان جنگ میں نہیں جانا ہے، ان کو تو گردن بھی نہیں کٹانی ہے، صرف اس رسول کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن آج کل کی عورتوں سے اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس رسول کی بات پہ عمل کر سکیں، اور پھر دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم خاتون جنت کی کنیز ہیں۔ خاتون جنت کی کنیز تو وہ عورتیں تھیں جو رسول پاک کے قدموں پہ اپنا سر بھی کٹانے کو تیار تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر اگر کوئی تلوار چلائے تو وہ عورتیں بڑھ کر کے اس تلوار کو اپنے جسم پر کھا لیتی تھیں۔ وہ عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھیں، اور تم تو ان کے
نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتی ہو، اور پردے کا حکم اگر رسول ہاشمی علیہ السلام نے دیا تو پردہ تمہیں پسند نہیں آتا ہے، نماز کے حوالے سے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ لہٰذا میں ان تمام خواتین سے گزارش کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ دیکھو کس طرح سے ہماری ماؤں نے اور اسلام کی ان شہزادیوں نے اور مقدس خواتین نے اسلام کی راہ کے اندر اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تم صرف اتنا کر لو کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان خواتین اسلام کے طفیل، ان مقدس ماؤں شہزادیوں کے طفیل، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔